یہ بہت پرانی کہانی ہے۔ کسی بستی میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت مالدار تھا جبکہ چھوٹا بھائی بہت غریب۔ دونوں ایک دوسرے سے دور الگ الگ رہتے تھے۔ امیر بھائی کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود تھا، روپیہ، پیسہ، مال و اسباب، جبکہ غریب بھائی کے پاس کچھ بھی نہ تھا، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے چلتی تھی۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنی حالت پر خوش رہتا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتا اور دولت کی کوئی خواہش نہ کرتا تھا۔ اللہ نے اسے سکون کی دولت سے نوازا تھا اور وہ اسی کو سب سے بڑی دولت سمجھتا تھا۔ بڑے بھائی کا نام اکبر تھا اور چھوٹے بھائی کا نام اصغر۔ اصغر دل کا بہت اچھا اور خوش مزاج انسان تھا۔ وہ اپنے گھر آنے والوں کو بڑے شوق سے استقبال کرتا اور جو کچھ گھر میں موجود ہوتا مہمانوں کے سامنے پیش کر دیتا۔ اس کی برعکس اکبر بہت تنگ دل تھا۔ اسے خاص طور پر غریبوں کا اپنے گھر آنا بالکل پسند نہ تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ لوگ اس کی دولت کی وجہ سے اس کے پاس آتے ہیں اور مفت میں کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اسے تو اپنے بھائی اصغر کا آنا بھی ناپسند تھا۔ ایک دن ایک درویش اس علاقے میں آیا۔ اس زمانے میں جہاں سے بھی مسافر گزرتے لوگ ان کا خیال رکھتے اور رات گزارنے کے لیے کسی نہ کسی گھر میں ٹھہر جاتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے تھے۔ جب درویش نے دیکھا کہ رات ہو چکی ہے، اس نے سوچا کہ کہیں رات گزار لیا جائے۔ یہی سوچ کر وہ اکبر کے شاندار مکان کے سامنے رکا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اکبر نے خود دروازہ کھولا۔ درویش نے عرض کیا، میں ایک رات مسافر ہوں اور رات گزارنے کے لیے جگہ چاہتا ہوں۔ اکبر کو یہ سن کر شدید غصہ آیا اور اس نے درویش سے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سرا تم جیسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے؟ اگر تم یہ سوچ کر یہاں آئے ہو تو تم سخت غلطی پر ہو۔ یہ محل نما مکان تم جیسے ناداروں کے لیے نہیں ہے۔ اپنی حیثیت دیکھو۔ اگر تم کسی غریب یعنی میرے جیسے کسی انسان کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہو تو دوسری گلی جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے جس کا نام اصغر ہے، وہ تمہیں اپنے گھر میں رات گزارنے کی اجازت دے گا۔ یہ کہہ کر اکبر نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ درویش جس کے پاس اب کوئی چارہ نہ بچا، اللہ کا نام لے کر چل پڑا اور اصغر کے گھر پہنچا۔ اس نے اصغر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اصغر نے دستک کی آواز سن کر دروازہ کھولا اور اپنے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر مسکرا کر بولا، آئیں اندر تشریف لائیں۔ درویش مسکرا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت سردی کا موسم تھا۔ اصغر کے گھر میں ایک طرف چولہا جل رہا تھا اور اس کی بیوی چولہے کے پاس بیٹھ کر ہاتھ گرم کر رہی تھی۔ مہمان کو فوراً بٹھا لیا گیا۔ اصغر کی بیوی نے مہمان کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور گھر میں موجود جو کچھ تھا وہ لا کر درویش کے سامنے رکھ دیا۔ یہ صرف ایک روٹی تھی اور مٹی کے پیالے میں پانی تھا۔ درویش نے پوچھا، کیا بس یہی کچھ ہے جو گھر میں ہے؟ اصغر نے نرمی سے جواب دیا، ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت ہم آپ کے لیے کچھ اور مہیا نہیں کر سکتے۔ درویش مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جاؤ اور مٹی کا ایک پیالہ اور ایک لوٹا لے آؤ۔ اصغر کی بیوی یہ سن کر حیران ہوئی، مگر انہوں نے چپ چاپ وہ دونوں چیزیں لا کر درویش کے سامنے رکھ دیں۔ پھر درویش نے اپنے کندھے پر موجود رومال اتارا اور اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور بولا، اے پیالے اللہ کے حکم سے بھر جا۔ اس کے الفاظ ادا ہوتے ہی پیالہ گوشت کی سالن سے بھر گیا۔ پھر بولا، اے رومال اللہ کی حکم سے روٹیوں سے بھر جا، اور رومال میں گرم عمدہ روٹیاں آ گئیں۔ آخر میں بولا، اے لوٹے اللہ کے حکم سے دودھ سے بھر جا، اور لوٹا تازہ خالص دودھ سے بھرنے لگا۔ جب لوٹا بھر گیا تو درویش نے اسے روکنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے اصغر اور اس کی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ اصغر کی بیوی نے فوراً دسترخوان بچھایا اور تینوں نے خوب مزے سے کھانا کھایا، گرم دودھ پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
یہ حیران کن بات تھی کہ جیسے ہی وہ لوٹے سے دودھ نکالتے یا پیالے سے سالن نکالتے یہ دوبارہ بھر جاتا تھا۔ اگلی صبح جب درویش جانے لگا تو اس نے وہ پیالہ، لوٹا اور رومال اکبر کو تحفے میں دے دی اور بولا، یہ میرا تحفہ ہے، اب تم اور تمہاری بیوی کو بھوک پیاس کی کوئی فکر نہ رہے گی۔ جب بھوک لگتی تو عمدہ سالن اور گرم روٹیاں مل جاتی، دودھ کی خواہش پر تازہ دودھ دستیاب ہوتا۔ یوں اصغر اور اس کی بیوی نے بہت مطمئن زندگی گزارنی شروع کر دی، کیونکہ اللہ نے ان کا کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ اکبر کو خیال آیا کہ کافی عرصے سے اصغر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ چل کر دیکھا جائے کہ وہ کیسے گزارا کر رہی ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اصغر کی قسمت کس طرح پلٹ گئی ہے۔ ایک دن اکبر اصغر کے گھر پہنچا اور اس سے گزارے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ سیدھے سادھے اصغر نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اکبر نے یہ سن کر کہا، مجھے وہ رومال، پیالہ اور لوٹا دکھاؤ۔ اصغر کی بیوی نے وہ چیزیں اکبر کے سامنے پیش کر دیں۔ اکبر نے ساری کہانی سن کر حیران ہو کر اپنی آنکھیں کھول دی اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ یہ چیزیں اب اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اکبر نے اصغر سے کہا، یہ چیزیں مجھے دے دو۔ ابتدائی میں اصغر نے انکار کیا، مگر جب اکبر نے اصرار کیا اور اسے مختلف لالچ دینے لگا تو اصغر نے اکبر کی بات مان لی اور درویش کی دی ہوئی یہ تینوں چیزیں سونے کے ایک سکے کے بدلے میں دے دی۔ اگلی دن اکبر نے اپنی بیوی سے کہا، آج کے کھانے کی فکر نہ کرو، میں سب انتظام کر لوں گا۔ بیوی خوش ہو گئی اور کھیتوں کا چکر لگانے چلی گئی کہ آج کوئی کام نہ کرنا پڑے گا۔ اکبر گھر میں اطمینان سے لیٹ گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گا۔ دوپہر کو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹا لے کر تخت پر رکھا اور بولا، پیالہ بھر جا، رومال بھر جا، لوٹا بھر جا۔ اس لمحے پیالے میں سالن، رومال میں روٹیاں اور لوٹے میں دودھ بھر گیا، مگر یہ چیزیں بڑھنے لگیں۔ سالن اور دودھ برتنوں سے باہر بہنے لگے اور یہاں تک کہ وہ چھت تک لگ گئے۔ اکبر پریشان ہو گیا اور پورے گھر میں دوڑتا پھرتا رہا کہ یہ بڑھتے ہوئے سامان کیسے روکے جائیں۔ وہ 2-3 بار پھسل کر گر گیا اور اس کے کپڑے اور چہرہ سالن اور دودھ سے لپٹ گئی۔ بڑی مشکل سے وہ گھر سے باہر نکل کر اصغر کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسی دوران سالن اور دودھ گھر سے نکل کر گلی میں بہنے لگے اور ہر طرف کتوں اور بلیوں کی فوج جمع ہو گئی۔ اکبر دوڑتا ہوا اصغر کے گھر پہنچا اور ہبتے ہوئے کہا، اصغر جلدی کچھ کرو ورنہ پورا قصبہ سالن اور دودھ میں ڈوب جائے گا۔ اصغر جو درویش کے تحفے سے بہت خوش تھا، اکبر سے کہا، مجھے میری چیزیں واپس کر دو۔ اکبر نے فوراً حامی بھر لی اور جلدی سے رومال، پیالہ اور لوٹا واپس دے دیے۔ اصغر اپنی چیزیں واپس لے کر خوش ہوا۔ وہ اپنی حالت پر مکمل طور پر مطمئن تھا، کیونکہ کھانے پینے کی کوئی فکر نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن دوسرا درویش اس بستی میں آیا۔ پہلے درویش نے اصغر کے گھر میں رات گزاری تھی اور اب دوسرا درویش آیا تھا۔ پہلے درویش نے سنا تھا کہ اگر تم کسی مخصوص علاقے یا قصبے میں جاؤ تو وہاں ایک غریب آدمی رہتا ہے جس کا نام اصغر ہے اور اس کے گھر ٹھہرنے سے تمہیں بہت عزت ملے گی۔ مگر جب دوسرا درویش اکبر کے شاندار مکان کے سامنے رکا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس مکان کے مالک سے رات گزارنے کی اجازت لی جائے، لیکن اس کے ساتھ بھی وہی رویہ ہوا جو پہلے درویش کے ساتھ ہوا تھا۔ اکبر نے اسے تکلیف دے کر نکال دیا۔ پھر وہ مایوسی کے ساتھ چلا گیا اور اصغر کے پرانے مکان کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت اور خلوص سے اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے پہلے درویش کے تحفے سے اپنے نئے مہمان کے لیے کھانا پیش کیا اور کھانے کے بعد اس کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا گیا۔
جب درویش آرام سے سو گیا تو اصغر کی بیوی نے دیکھا کہ درویش کا پرانا لبادہ جو کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور میل کچیل سے بھر گیا تھا اور اس کا لباس بالکل خراب تھا۔ اس نے اصغر کو پوری بات بتائی اور کہا کیوں نہ میں راتوں رات اس نیک مہمان کے لیے نیا لبادہ تیار کر دوں، میرے پاس ایک کپڑا بہت دنوں سے رکھا ہوا ہے۔ اصغر نے فوراً اپنی بیوی کو اجازت دے دی۔ بیوی نے اپنے پرانے لکڑی کے صندوق سے کپڑا نکالا اور پوری رات محنت کر کے درویش کے لیے نیا لبادہ تیار کر دیا اور صبح کے اٹھنے سے پہلے اسے اس کی سر پر رکھ دیا۔ درویش جب سو کر اٹھا تو بستر پر نیا لبادہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ غریب کے تحفے قبول کر لیتا تھا، لہذا اس نے اصغر کی بیوی کا سیا ہوا لبادہ پہنا اور دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ جب درویش جانے لگا تو اصغر نے اسے وہ سونے کا سکہ دیا جو اکبر نے رومال، پیالہ اور لوٹے کے بدلے میں دیا تھا اور کہا شاید تمہیں سفر کے دوران اس کی ضرورت پڑ جائے۔ درویش نے مسکرا کر وہ سکہ لیا اور پھر اپنی جیب سے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے ایک تھیلی نکالی، اسے الٹا کر فرش پر بکھیر دیا۔ اس نے کہا تم ایک نیک دل انسان ہو، دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی سے پیش آتے ہو، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو کام تم شروع کرو سورج غروب ہونے تک وہی کام کرتے رہو۔ پھر درویش نے اپنے پرانے لبادے میں سے ریشم کا ایک ٹکڑا نکالا، اسے پھیلا کر کپڑا بنایا اور اصغر کی بیوی سے بولا یہ تمہارے لیے تحفہ ہے، تم نے میرا ٹوٹا ہوا لبادہ دیکھ کر اتنی محنت سے نیا لبادہ تیار کیا ہے، اس ریشم کے کپڑے سے اپنا لباس تیار کر لینا۔ میری دعا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو بھی کام تم شروع کرو وہ یوں ہی جاری رہے۔ درویش دعا دے کر روانہ ہو گیا۔ درویش کے جانے کے بعد اصغر اور اس کی بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کام کیا جائے جو اچھا بھی ہو اور ہم سارا دن یہی کام کرتے رہیں۔ اصغر کچھ کہتا رہا اور اس کی بیوی کچھ کہتے رہے، دونوں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکے۔ آخر کار جب کوئی بات سامنے نہ آئی تو اصغر کی بیوی نے کہا میں پہلے وہ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ لیتی ہوں جو درویش نے مجھے دیا تھا اور تم کوئی اچھا سا کام سوچ لو۔ اصغر نے کہا میں وہ سکے واپس تھیلی میں بھر دوں گا جو درویش نے مجھے دی ہیں اور جو چاروں طرف بکھر گئے ہیں۔ دونوں اپنے اپنے کام میں لگ گئے اور درویش کی دعا کے مطابق سارا دن یہی کام کرتے رہے۔ اصغر صبح سے شام تک چاندی کے سکے تھیلی میں بھرتا رہا اور اس کی بیوی صبح سے شام تک ریشمی کپڑے کے ٹکڑے لپیٹتی رہی۔ شام کو ان کا گھر ریشمی کپڑوں کے ٹکڑوں اور چاندی کے سکوں سے بھر گیا اور اب وہ بہت مالدار ہو چکے تھے۔ رات کو اکبر گلی سے گزرا، وہ بڑی اکڑ کے ساتھ اپنی جھڑی لہراتے ہوئے اصغر کے گھر کے دروازے پر رکا۔ جب دروازہ کھلا تو گھر میں چاندی کے سکوں کی چمک دیکھ کر اس کے آنکھیں دمک اٹھیں اور دوسرے طرف گھر میں عمدہ ریشمی کپڑوں کے ٹکڑوں کی بڑی مقدار تھی جو چھت تک سجی ہوئی تھی۔ اکبر نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس کا غریب بھائی اصغر ایک رات میں اتنا امیر ہو گیا تھا اور اکبر جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس نے اپنی ساری کہانی اپنے بھائی کو سنا دی۔ جب اکبر کو معلوم ہوا کہ اصغر نے درویشوں کے ساتھ 2 بار بدسلوکی کی تھی اور ان کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا تھا اور اسے اپنی بے وقوفی پر بے حد غصہ آیا، پھر اکبر نے اصغر سے کہا آج سے جب بھی کوئی درویش تمہارے پاس آئے تو اسے رات گزارنے کے لیے میرے گھر بھیج دینا۔ اکبر چاہتا تھا کہ جس طرح اصغر راتوں رات امیر ہو گیا ہے وہ بھی ویسے ہی ہو جائے، حالانکہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، مگر اپنے بھائی کو زیادہ مالدار دیکھ کر اس میں حسد اور لالچ بڑھ گیا۔
چونکہ اصغر ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اس نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ جب بھی کوئی درویش اس کے پاس آئے گا وہ اسے اکبر کے پاس بھیج دے گا۔ کافی دن گزر گئے، پھر ایک دن وہی دونوں درویش جو پہلے اصغر کے گھر ٹھہرے تھے دوبارہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اصغر کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اصغر نے دروازہ کھولا اور بڑی محبت سے دونوں درویشوں کا استقبال کیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، میرے بھائی اکبر آپ دونوں سے اپنی غلط سلوکی پر بے حد شرمندہ ہے۔ وہ کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہے اور آپ کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی خواہش پر آج رات وہ آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتا ہے۔ درویش کس بات کا انکار کر سکتے تھے؟ وہ اکبر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکبر نے انہیں دور سے آتے دیکھا، پھر وہ مکان سے باہر آیا اور بڑے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کے لیے کھانا تیار کروایا اور اسے اپنے مکان کے اندر لے گیا۔ اکبر نے دونوں درویشوں کے لیے بہت عمدہ کھانے کا انتظام کیا۔ درویشوں نے خوب کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ درویش نے خوب کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کھانے کے بعد اسے ایک بڑے سجائے ہوئے کمرے میں لے جایا گیا جس کی دیواروں اور کھڑکیوں میں مخملی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں دو بڑے نرم و ملائم گدے والے پلنگ بچھائے گئے تھے جو درویشوں کے آرام کے لیے تھی، اور نرم اور ان کی کمبل دی گئی تھی تاکہ وہ ادھر لپیٹ سکیں۔ دونوں آرام سے اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئے، مگر وہ پوری طرح سو نہ سکے۔ ان کے پرانے لبادے نکال دیے گئے اور ان کی جگہ نئے کپڑے رکھ دیے گئے۔ دوسری صبح جب درویش روانہ ہونے لگے تیار ہوئے تو اکبر نے سونے کے سکوں سے بھرے ہوئے ایک بڑے تھیلی لائی اور اسے میز پر الٹا کر بکھیر دیا۔ اس نے دونوں سے درخواست کی، آپ جتنی چاہیں سکے لے لیں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں روانہ ہونے لگے تو انہوں نے وہی دعا اکبر کو دی، تم لوگ آج صبح سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی جو کام شروع کرو گے شام تک وہی کام کرتے رہو گے۔ پھر دونوں درویش روانہ ہو گئے۔ اکبر ایک حسد اور لالچی انسان تھا۔ وہ ہر حال میں اصغر سے زیادہ مالدار بننا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے وہ اصغر سے زیادہ امیر ہو جائے۔ اسی دوران اس کی بیوی نے اپنے آپ سے کہا، آج سارا دن مجھے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے لپیٹنے ہیں۔ میرے بکریوں اور گایوں کو چارہ کون دے گا؟ میں جلدی سے انہیں چارہ اور پانی دے آؤں گی۔ اس نے پانی کی بالٹی بھری اور مویشیوں کے سامنے رکھی ہوئی برتنوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اسی وقت سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی۔ دوسری طرف اکبر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں۔ اگر وہ اپنے سونے کے سکوں کو تھیلی میں بھرنے لگتا تو پورا دن اس کا گھر سکوں سے بھر جاتا، مگر وہ تو اصغر سے مقابلہ کر رہا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنی بیوی کو تلاش کر کے باہر آیا۔ وہاں اس کی بیوی اپنی مویشیوں کی بالٹی میں پانی ڈال رہی تھی۔ اکبر نے سوچا کہ شاید بیوی نے ابھی تک ریشمی کپڑے کے کئی ٹکڑے لپیٹ لیے ہوں گے۔ اکبر کو غصہ آ گیا اور اس نے ایک جھڑی اٹھا کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی وقت سورج طلوع ہونے لگا۔ اکبر شام تک یہی کام کرتا رہا۔ وہ مسلسل اپنی بیوی کو چھڑی سے مارتا رہا۔ اس کی بیوی شور مچاتی رہی۔ شور سن کر پڑوسی اکبر کے گھر میں جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ وہ اپنی بیوی کو اس قدر کیوں مار رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی ہاتھ روکا۔ چھڑی اس کی بیوی پر لگتی رہی۔ کئی لوگوں نے چھڑی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ چیختے ہوئے بھاگ گئے۔ اکبر نے ان کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہ دکھائی اور کئی لوگوں کو بھی چھڑی سے مار دیا۔ اس پر قابو پانا ممکن نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں کوئی عجیب قوت آ گئی ہو۔ آخر کار لوگ خوف زدہ ہو کر اکبر کے گھر سے بھاگ نکلے۔ اکبر شام تک اسی طرح اپنی بیوی کو مارتا رہا اور وہ غریب عورت بالٹی کے لیے پانی ڈالتی رہ گئی۔ جب شام کو سورج غروب ہوا تو دونوں کو ہوش آیا کہ وہ اتنی بری حالت میں ہیں کہ اپنی ٹانگوں پر بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے۔
دونوں بہت مشکل سے لڑکھڑاتے ہوئے گھر آئے اور بستر پر گر پڑے۔ درویش کے لیے صرف دعا بچی رہی کیونکہ وہ ان کی حالت دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو بھی کام ہو کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ لالچ کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں ضائع کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور اپنے چینل HB وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔